بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا استقبال کیسے فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان کا آخری دن تھا، آخری تاریخ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ داخل ہو رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ وشہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی راتوں کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی والے کام کے ساتھ، کسی اچھے کام کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کوئی فرض ادا کیا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو وہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے، یعنی اس مہینے کے نفل فرضوں کے برابر اور اس مہینے کے فرض غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ وہو شہر الصبر، اور وہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور وہ غمخواری کا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایمان والے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، کان مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کو آگ سے، جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اور اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ افطار کرنے والے کو مل رہا ہے، اور روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی شخص اتنا مال تو نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، کہ اللہ رب العزت یہ افطاری کا جو ثواب ہے ہر اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی ایک کھجور کے دانے کے ذریعے، یا پانی کے ایک بوند کے ذریعے، یا لسی کے ایک گھونٹ کے ذریعے بھی کسی کو روزہ افطار کروا دے تو اس کو بھی یہ روزہ افطار کرنے والے کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیان والا حصہ، اس کا وسط، وہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس مہینے کا جو آخری حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا، جہنم سے خلاصی کا حصہ ہے۔ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوکوں سے، اپنے غلاموں سے، خادموں سے ہلکے طریقے سے پیش آتا ہے، ان کے بوجھ کو کم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت اس شخص کو بھی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کرو۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، ان 4 کاموں میں سے تو 2 کام تو ایسے ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور دوسرے 2 کام وہ ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، یعنی 4 کاموں میں سے پہلے 2 کام رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دوسرے 2 کام انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، پہلے 2 کام جن سے تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، ان میں سے پہلا کام تو کلمہ طیبہ کی گواہی ہے، اس بات کی گواہی دینی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، شرک سے برات کا اعلان کرنا ہے، اور دوسرا کام وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے۔ یہ پہلے 2 کام ہیں جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور دوسرے 2 کام ان میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، بس تم اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرتے رہو، وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت کی آگ سے پناہ مانگتے رہو۔ اور پھر فرمایا، وَمَنْ سَقَى الصَّائِمَ، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلاتا ہے، سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کی اس چلچلاتی دھوپ میں جس دن ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا،
اس دن بھی پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ استقبال رمضان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مجلس میں فرمایا، اور رمضان کے فضائل، رمضان کی افطاری کی فضیلتیں، رمضان کے اندر شب قدر کی برکتیں، اور اسی طرح رمضان میں جو کام کثرت سے کرنے کا حکم ہے ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ اپنے غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔